میرے معزز سامعین کرام، 16 رمضان المبارک جو ہے اس پہ دو اہم واقعات ہوئے تھے، جس کا تعلق جو ہے وہ آج میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے بڑا واقعہ جو ہے جو تاریخ اسلامی میں جو بہت بڑا واقعہ ہے وہ فتح مکہ ہے، کہ جو 16 رمضان المبارک کو تقریباً 8 ہجری یا 9 ہجری میں واقعہ ہوا تھا۔ اور دوسرا واقعہ جو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، یوم وفات ہے، جو اس دنیا سے وہ تشریف لے گئی تھی 58 ہجری میں۔ تو آج جو ہے نا یہ دونوں واقعات جو ہے میں آپ کے ساتھ اس کا تذکرہ کروں گا کہ یہ بڑا مبارک دن ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا اور آخر تک جو ہے اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے گا، تاکہ جو ہے یہ واقعات جو ہے آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ تو سب سے پہلے میرے دوستوں بزرگوں جو ہے نا فتح مکہ جو ہے نا وہ عظیم الشان فتح تھی، کہ وہ شہر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے برگزیدہ اور جو ہے نا پیغمبروں تک جو ہے وہ قبلہ تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے زمین کو اور کائنات کو قائم کرنے کے بعد اس زمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پہلا گھر تھا وہ خانہ کعبہ تھا، جو مکہ مکرمہ میں آج بھی واقع ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں جو ہے نا وہ شہر جہاں پر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے نا ولادت بشہادت ہوئی تھی 571 ہجری میں 12 یا 8 یا 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول کو جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں جو تشریف لائے تھے اور پیدائش ہوئی تھی، تو وہ اسی مکہ مکرمہ شہر میں۔ اور جب اس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اپنے ہی لوگ قریش مکہ جو ہے وہاں پر ان کی زندگی کو اجیرن کر کے اور ان کو بے پناہ تکلیفوں سے جو ہے نا جب ان کو ستایا گیا اور وہ وہاں سے مدینہ منورہ کی طرف جو ہے ہجرت فرما رہے تھے، تو اس وقت بھی جو ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کی طرف جو ہے نا منہ کر کے بولا تھا کہ اے مکہ مکرمہ اور اے جو ہے نا محترم شہر، مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، لیکن میرے اپنے لوگ جو ہے وہ مجھے نہیں چھوڑ رہے ہیں، لہذا جو ہے میں یہاں سے جو ہے نا ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ پھر اسی جو ہے نا وہی لوگوں کو آپ نے جب فتح مکہ ہوا اور آپ اپنے 10,000 جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ جو ہے نا آئے، تشریف لائے اور فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ میں تشریف لے آئے۔ تو باوجود اس کے کہ ان لوگوں کے آپ کی اقتصادی جو ہے نا پابندی لگا دی تھی اور معاشی پابندی، اور آپ کو جو ہے نا شعب ابی طالب میں جو ہے نا آپ کو جو ہے وہ محاصرہ کیا گیا تھا 3 سال تک۔ یہ تمام تکالیف اور وہ لوگ جو ہے نا آپ کی جو ہے نا نعوذ باللہ منہ آپ کی جان کے دشمن بن گئے تھے اور انہیں کئی طرح سے سازشیں کر کے آپ کو مارنا چاہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نا حفاظت کے ساتھ وہاں سے ہجرت آپ کر گئے۔ لیکن جب آپ وہاں پر واپس آئے تو فاتح کی حیثیت سے تو آپ کی جو ہے نا کریمانہ اخلاق کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو جن لوگوں نے آپ کے ساتھ دشمنی اور بغض اور حسد رکھا تھا، آپ نے جو ہے نا ان کے لیے عام معافی کا اعلان فرما دیا اور کہا کہ آج جو ہے نا کسی کے اوپر جو ہے نا کوئی زور نہیں ہے، اور جو لوگ جو ہے نا مختلف کے خانہ کعبہ میں اور ابو سفیان کے گھر پہ اور جن لوگوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جگہ بتائی کہ وہاں پر جن لوگوں نے ہتھیار ڈال کر پناہ لے لی ان کو پناہ دی جائے گی، اور جو لوگ ہتھیار اٹھائیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی خونریزی کے وہی شہر اور وہی مکہ اور خانہ کعبہ آپ کے جو ہے نا تصرف میں لایا گیا اور آپ ایک فاتح کے حیثیت سے وہاں داخل ہو گئے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا قیامت تک جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اپنے پاک گھر کو جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک انشاءاللہ یہ گھر جو ہے نا ابھی ان مشرکین سے اور نجس لوگوں سے صاف ستھرا ہو گیا، اور وہاں پر 360 بت یعنی 300 سال میں 360 دن ہوتے ہیں، اور مشرکین مکہ نے وہاں پر جو ہے نا 360 بت رکھے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا بنی اسرائیل کی جو آیت ہے کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، اس کا ورد جو ہے نا آپ جو ہے نا یہ آیات جو ہے نا تلاوت فرما رہے تھے،
اور ان بتوں کو جو ہے نا آپ نے جو ہے نا توڑتے جا رہے تھے، اور خانہ کعبہ سے وہ تمام 360 بت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ختم کر دیے، اور وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا حکم فرمایا کہ آپ خانہ کعبہ کے اوپر کھڑے ہو کر اور اذان جو ہے نا فرما دیجیے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ بڑا اہم واقعہ جو ہے یہ 16 رمضان المبارک کو جو ہے نا سن 8 یا 9 ہجری میں پیش آیا تھا۔ دوسرا واقعہ جو ہے وہ بھی اسی 16 رمضان کے حوالے سے ہے، لیکن وہ سن 58 ہجری کا ہے، کہ امت کی ماں اور ہم سب کی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شخصیت جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جو ہے نا اپنی جو ہے نا جو ان کے زوجہ محترمہ تھی ان میں سب سے زیادہ ان سے محبت فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو آپ نے کہا عائشہ سے۔ تو جو ہے نا وہ صحابی نے کہا میرا مطلب تھا، وہ تھوڑا سا شرما گئے کہ یار میرا مطلب تھا کہ جو ہے نا مردوں میں، تو انہوں نے کہا عائشہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے بارے میں واحد جو ہے نا سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حق میں جو ہے ان کی برات کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں جو ہے نا ان کی پاکیزگی کا جو ہے نا وہ جو ہے نا ذکر فرمایا، اس کے لیے الگ آیتیں نازل فرمائی۔ وہ برگزیدہ ہستی کہ جنہوں نے 67 سال عمر پائی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد زوجہ تھی جو کنواری تھی، باقی تمام جو ہے نا وہ کچھ جو ہے نا وہ بیوہ تھی یا مطلقہ تھی۔ اس طرح صرف عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نکاح میں آئی تو وہ کنواری تھی۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی انمول چیزوں سے نواز دیا تھا کہ ان کے بڑے جو ہے نا وسائل جو ہے نا وہ دوسری زوجہ محترمات سے الگ تھی۔ تمام ہماری مائیں ہمارے قابل احترام ہے اور یہ بھی ہمارے قابل احترام ہے، لیکن ان کی کچھ اوصاف ایسی تھی کہ جو دوسرے سے مختلف تھی۔ ایک تو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وصال ہو رہا تھا تو ان کی جو ہے نا ان کا جو سر مبارک تھا وہ ہماری ماں جو ہے نا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی جو ہے نا گود مبارک میں رکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو ہے نا ٹائم میں ان کی گود میں سر رکھ کے اس دنیا سے اب تشریف لے گئے تھے۔ یہ اعزاز بھی اللہ نے ان کو جو ہے نا وہ کیا تھا، اور آخری وقت میں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا تمام بیویوں سے جو ہے نا اجازت لے کے، اور صرف جو ہے نا جو آخری جو چند دن تھے جو بالکل قریب آپ جو ہے نا دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے، تو اس زمانے کا جو وقت تھا وہ آپ نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ گزارا تھا۔ اور دین کا جو ہے جو جتنا بھی 1,24,000 اس سے کم پہ جو صحابہ کرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے نا جو دینی اور علمی فہم و فراست جو ہے نا وہ عطا کیا تھا، اس کی بنا پر جو ہے بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین جب کسی دینی مسئلے میں جو ہے ان کو کوئی دقت پیش آتی تھی اور وہ مسئلہ ان کے سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے نا تشریف لاتے تھے، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس مسئلے کو جو ہے نا اس کا حل نکال کے اور ان کو جو ہے نا وہ دینی مسئلے میں وہ رہنمائی فرماتی تھی۔ اور فرماتے ہیں علماء کرام کہ تقریباً دین کا جو ہے نا جو 100% ہے اس میں سے تقریباً 25% جو ہے علماء کرام کا متفقہ طور پہ بعض یعنی زیادہ علماء کا یہ جو ہے نا یہ اتفاق ہے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے جو فہم و فراست جو ہے نا وہ عطا کیا تھا۔ 25% دین جو ہے وہ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منسوب ہے، اور انہوں نے اس کی روایتیں کی ہے، جس کے لیے آج جو ہے نا قیامت تک جو ہے نا مسلمان اور پوری دنیا اس سے مستفید ہوتے رہیں گی۔ تو انہوں نے جو ہے نا سن 58 ہجری میں جو ہے اس دنیا سے جو ہے نا وہ دار جو ہے نا فنا سے دار البقاء کی طرف تشریف لے گئی، اور آپ کو جو ہے نا پھر اسی رات جو ہے نا یعنی وہ پھر 17 رمضان کی رات تھی جو یوم بدر کی رات تھی۔ یوم بدر پہ الگ ویڈیو سے اللہ اس کی بات آئی گی، اس کی بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ تو آپ کو پھر جنت البقیع میں جو ہے وہ وہاں پر آپ کی جو ہے نا وہ آپ کو دفن فرمایا گیا۔ تو میرے دوست بزرگوں، یہ دو واقعات جو ہے ہماری زندگی کے لیے، ایک پہلا واقعہ جو ہے فتح مکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دے گئے کہ جو ہے نا آپ لوگ جو ہے جہاں پر بھی اللہ نے آپ کو اگر کامیابی دے دی تو آپ لوگ غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جو ہے جو انہوں نے پورے امت کو قیامت تک یہ سبق دے گئے کہ آپ جہاں پر اللہ کو فتح دے دے تو آپ لوگ انتہائی جو ہے نا
عاجزی سے اور اللہ کا ذکر اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہو جائیں، اور عام لوگوں کے لیے جو ہے نا آپ جو ہے نا رحمت بن کے، اور جو ہے نا آپ جیسے وہ تو رحمت العالمین تھے، لیکن ہمیں یہ سبق دے گئے کہ آپ لوگوں نے بھی کسی کے ساتھ جو ہے نا کوئی زیادتی نہیں کرنی ہے، کسی کے ساتھ انتقام کے جذبے سے۔ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ مسلمان ہمیشہ صلح جو اور جو ہے نا رحم دل اور لوگوں کے ساتھ جو ہے نا بلائی کرنے والا ہوتا ہے، وہ کبھی سخت دل نہیں ہو سکتا ہے۔ جو آدمی سخت دل ہو وہ جو ہے نا وہ اپنے ایمان کی تجدید کرے، اور بلکہ جو ہے نا اس کو جو ہے نا یہ کرنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق مبارکہ تھے وہ تا قیامت ہمارے لیے انشاءاللہ مشرع ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، تب تک اللہ اپنے دعا میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔